अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक नई कोर्ट कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दरगुज़र। तो आइए शुरू करते हैं। आज सुबह ही से हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही तो उस रोज़ माह अगस्त की 12 तारीख थी। इस रिमझिम बरसती बारिश के करम से आज अदालती मामलात पर बेरौनकी साया फिकन रही थी और कुछ ऐसा ही हाल मेरे ऑफिस का भी था। मैं अदालत से बोर होकर अपने ऑफिस चला आया था और बकौले किसे यहाँ भी मक्खियाँ मारने के सिवा और कोई काम नहीं था। मैं जल्दी ऑफिस बंद करने के बारे में सोच ही रहा था कि मेरी सेक्रेटरी फरहाना ने इंटरकॉम पर मुझे मुजदाए जाँ फज़ा सुना दिया। सर, एक खातून आपसे मिलने आई हैं। मेरी हेलो के जवाब में फरहाना ने बताया, इनके शौहर का कोई मसला है। मैंने अपनी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि मज़कूरा खातून ने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा है या नहीं। ठीक है, मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा, इन खातून को मेरे पास भेज दें। 1 मिनट बाद मज़कूरा खातून मेरे सामने बैठी हुई थी। उसने अपना नाम शाज़िया बताया। शाज़िया की उम्र 30 के आसपास रही होगी। वो दरमियाने कद और माइल बफरबी बदन की मालिक एक खुश शक्ल औरत थी। उसकी गोद में एक 4 साला गोल मटोल बच्ची भी थी। शाज़िया बेहद परेशान दिखाई देती थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने बच्ची की जानिब इशारा करते हुए पूछा, अगर मैं गलत नहीं तो ये आपकी बेटी है? आपका अंदाज़ा दुरुस्त है वकील साहब, उसने अफसरदा लहजे में जवाब दिया। इसका नाम नाजिया है और ये मेरी और कबीर की अकलौती औलाद है। सत्तार साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं कबीर के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मैंने बेसाख्ता पूछा, आप किस सत्तार साहब की बात कर रही हैं? वो सत्तार साहब जिनकी जामा क्लॉथ मार्केट में कपड़ों की दुकान है। उन्होंने आपकी बहुत तारीफ़ की है और मुझे यकीन दिलाया है कि आप मेरे शौहर को इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। शाज़िया के याद दिलाने पर मुझे याद आ गया कि चंद साल पहले मैंने जामा क्लॉथ मार्केट के एक दुकानदार अब्दुल सत्तार उर्फ सत्तार भाई का एक फैमिली इशू कोर्ट के ज़रिए हल किया था। वो मेरी कारकर्दगी से हद दर्जा मुतासिर हुआ था। सत्तार भाई के दामाद ने इनकी बेटी बल्कि पूरी फैमिली ही को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। मैंने इस बदबख्त बल्कि बदज़ात शख्स को कानून की ऐसी नुकेल डाली थी कि वह आइंदा के लिए इन्हें डसने या बिस घोलने के काबिल नहीं रहा था। तारीफ़ तो उस ज़ात पाक को ज़ेबा है जो हम सबका खालिक मालिक और पालनहार है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बाकी जहाँ तक आपके शौहर को किसी मुसीबत से निकालने के हवाले से सत्तार भाई के यकीन दिलाने की बात है तो इसका फ़ैसला मैं केस की नोयत जानने के बाद ही करूँगा। खैर, ये बताइए कि केस क्या है? मैंने रफ पैड और कलम की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो बताएं, आपका शौहर किस मुश्किल में घिरा हुआ है? मेरे शौहर का नाम कबीर अहमद है और पुलिस ने इसे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है, शाज़िया ने बताया। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्द कबीर को इस झमेले से बाहर निकालें। कबीर की गिरफ़्तारी कब अमल में आई है? मैंने रफ पैड पर कलम चलाते हुए शाज़िया से सवाल किया। ये कल सुबह की बात है, इसने बताया। कल सुबह? मतलब 11 अगस्त? मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। इस हिसाब से आज सुबह पुलिस ने आपके शौहर को अदालत में पेश करके इसका रिमांड हासिल कर लिया होगा। मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। आपका हिसाब गलत नहीं है, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। कबीर इस वक्त 7 दिन के रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कबीर पर किस शख्स को कत्ल करने का इल्ज़ाम है? मकतूल का नाम आदिल मुनीर है। क्या आपके शौहर की मकतूल से कोई दुश्मनी वगैरह थी? मैंने पूछा। जी नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। हाँ, अलबत्ता इस अफसोसनाक वाक़ये से चंद रोज़ पहले कबीर की आदिल मुनीर से तल्ख़ कलामी बल्कि हाथापाई हो गई थी। इस झगड़े का सबब क्या था? मैं पूछे बिना न रह सका। जवाब देने से पहले उसने अजीब सी नज़र से मुझे देखा और फिर मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोली, मैं आपको सब सच बताऊँ ना? अगर आपको अपने शौहर से सच्ची हमदर्दी है और आप वाक़ईतन मुझसे कानूनी मदद चाहती हैं तो सब सच्ची बताना होगा। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा।
मैं अच्छी तरह समझ गई वकील साहब, वो सर को अस्बाती चुम्बिश देते हुए मोतदिल अंदाज में बोली। मकतूल आदिल मुनीर की बीवी नरगिस नहायत ही हसीन व जमील और पुरकशिश औरत है। बिल्डिंग के अक्सर मर्द नरगिस पर निगाह पड़ते ही दिल थाम कर रह जाते हैं। नरगिस को लेकर कई घरों में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े भी हो चुके हैं। वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुकी तो मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुनीर यानी कि आदिल मुनीर को शक था कि दूसरे मर्दों की तरह कबीर भी इसकी दिलकश बीवी पर बुरी निगाह रखता है, शाजिया ने बताया। बस इसी बात पर इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी, जिसके नतीजे में आदिल मुनीर ने कबीर को ज़दोकोब भी किया था। इस पर कबीर ने तेश के आलम में आदिल को धमकी दी थी कि इस ज्यादती का खमियाजा बहुत जल्द इसे भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर वहाँ लगभग निस्फ दर्जन अफराद भी मौजूद थे। इसीलिए जब आदिल मुनीर को किसी ने मौत के घाट उतार दिया तो पहला शक कबीर पर ही आया। शाजिया जी, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, आपको यकीन है कि आदिल मुनीर के कत्ल में कबीर अहमद का हाथ नहीं है? मैं अपनी बात की सच्चाई के लिए नाजिया की कसम खाने को तैयार हूँ वकील साहब, वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखते हुए बोली। इसकी ज़रूरत नहीं है मिसेस कबीर, मैंने जल्दी से कहा, आप मासूम बच्ची के सर से अपना हाथ हटा लें। इसने फ़ौरन से पेशतर मेरी बात मान ली। कस्में खाने से अदालत में काम नहीं चलता, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अदालत हर शे के लिए वाक़ियाती शहादतें और ठोस सबूत मांगती है। क्या आपके हाथ में ऐसी कोई चीज़ है जिसे कबीर की बेगुनाही साबित की जा सकती हो? उसने बड़े एतमाद से इस बात में गर्दन हिलाई और बताया, पुलिस का कहना है कि आदिल मुनीर को 10 अगस्त की रात किसी वक्त कत्ल किया गया है और वो पूरी रात कबीर अपने फ्लैट पर मेरे और नाजिया के साथ मौजूद था। गुड पॉइंट, मैंने तारीफी नज़र से शाजिया की तरफ देखा और पूछा, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आपको गवाही के लिए अदालत में पेश करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं वकील साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए मजबूत लहजे में बोली। कबीर को बेगुनाह साबित करने और इसकी बाइज्जत बर्रियत के लिए आप जहाँ जहाँ जाने को कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगी। इसके अज़्म ने मुझे मुतासिर किया, मैंने तौसीफ़ी लहजे में कहा। मैं आपको इतना ही मजबूत और साबित कदम देखना चाहता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर पूछा, आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप और मकतूल आदिल मुनीर किसी एक ही रिहायशी इमारत में मुकीम हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना शाजिया साहिबा? जी बिल्कुल ठीक, उसने अस्बात में जवाब दिया। इस बिल्डिंग का नाम निशात अपार्टमेंट्स है। इसके 2 ब्लॉक हैं, ए और बी। हम ए ब्लॉक में रहते हैं और मकतूल की रिहाइश बी ब्लॉक में थी। निशात हाइट्स में कुल 40 अपार्टमेंट हैं, यानी कि हर ब्लॉक में 20 अपार्टमेंट। ये ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग है और मेरे शौहर कबीर अहमद बिल्डिंग कमेटी के सदर हैं। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, कबीर पर बिल्डिंग की भारी जिम्मेदारी है। वो वहाँ रहने वाले हर शख्स की इज्जत, जान और माल की हिफाजत का ज़ामिन है। इसकी तरफ से किसी घटिया और छिचोरी हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती। क्या आप निशात हाइट्स के मकीनों में से 2-3 अफराद को कबीर के हक़ में गवाही देने पर राज़ी कर सकती हैं? मैंने पूछा। जी मैं ये कर लूँगी, वो तवाना लहजे में बोली। आइंदा 15 मिनट तक मैं घुमा फिरा कर शाजिया से मुख्तलिफ सवालात करता रहा। उसने मेरे हर इस्तफसार का सीधा और तसल्लीबख्श जवाब दिया। आखिर में मैंने इससे पूछा, कबीर अहमद इस वक्त कौन से पुलिस स्टेशन में है? उसने मुतालिका थाने का नाम बता दिया। ठीक है, मैं आज रात में या फिर कल किसी वक्त थाने जाकर आपके शौहर से एक भरपूर मुलाकात कर लूँगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मुझे उम्मीद है कि कबीर इस केस के हवाले से मुझे मुफीद मालूमात फराहम करेगा। जी ठीक है, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली और पूछा, क्या मैं समझ लूँ कि आपने कबीर का केस अपने हाथ में ले लिया है? ऐसा समझने के लिए आपको सिर्फ एक दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। आप कल इसी वक्त मेरे ऑफिस आ जाएं। इस दौरान में मैं कबीर अहमद का इंटरव्यू कर लेता हूँ, जिसके बाद सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। ठीक है वकील साहब।
وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، میں اس امید کے ساتھ کل دوبارہ آپ سے ملنے آؤں گی کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا شازیہ صاحبہ، میں نے صدقے دل سے کہا، باقی جو اللہ کو منظور۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ میں نے آج کا کام کل پر نہ ٹالتے ہوئے اسی روز گھر جاتے ہوئے متعلقہ تھانے میں اس کیس کے ملزم یعنی شازیہ کے شوہر کبیر احمد سے ملاقات کر لی۔ اور رات کا وقت تھا اور تھانے میں اچھی خاصی رونق تھی۔ قتل کے کسی ملزم سے تھانے میں جا کر ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے، خصوصاً جب ملزم عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہو۔ بہرحال میں نے اپنے مخصوص آزمودہ کار حربے استعمال کر کے اس مشکل کام کو اپنے لیے سہل بنا لیا۔ کبیر احمد کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ بھاری تن و توش کا مالک ایک سست الوجود انسان تھا۔ شاید اسی لیے وہ مقتول عادل منیر کے ہاتھوں بآسانی پٹ بھی گیا تھا۔ کبیر اس وقت حوالات کے فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے چپ چاپ بیٹھا خلا میں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور آنکھوں سے ویرانی مترشح تھی۔ یک روزہ حوالاتی زندگی نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ وہ مہینوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم، میں نے حوالات کی آہنی سلاخوں کے نزدیک جا کر بآواز بلند کہا۔ کبیر نے اس طرح چونک کر مجھے دیکھا جیسے کسی نے اسے ہائی وولٹیج کرنٹ کا جھٹکا دے دیا ہو۔ وہ چند لمحات تک مجھے بے یقینی سے گھورتا رہا اور پھر اس کے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ کیا آپ وکیل صاحب ہیں؟ ہاں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے اور اگر تم مجھ سے تعاون کرتے ہوئے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو گے تو میں تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے تمہاری بیوی نے یہاں بھیجا ہے۔ شازیہ کہہ تو رہی تھی کہ مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آج وہ کسی وکیل سے ملے گی، وہ خوابناک لہجے میں بولا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تو پھر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ قدرت کبھی کبھی انسان کو آزماتی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا۔ بعض اوقات ہمیں یہ بھی ثابت کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارا نام وہی ہے جو ہمارے شناختی کارڈ میں درج ہے۔ بہرکیف تم اپنے ذہن پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو اور مجھے حقائق سے آگاہ کر دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں صرف سچائی کا ساتھ دیتا ہوں۔ اگر تم عادل منیر کی موت کے ذمہ دار نہیں ہو تو میں اس معاملے کو اچھے سے سنبھال لوں گا، اور اگر تمہاری کہانی سن کر مجھے ذرا سا بھی یہ محسوس ہوا کہ تم قتل کی سنگین واردات میں ملوث ہو تو میں تمہیں خدا حافظ کہہ کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے کہا، کبیر شروع ہو جاؤ، میں توجہ سے تمہیں سن رہا ہوں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں حوالاتی کبیر احمد نے مجھے حقائق سے آگاہ کر دیا۔ اس کی کتھا سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ بیچارہ مصیبت کا مارا ہوا تھا۔ میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لیے جن میں میرا وکالت نامہ سر فہرست تھا۔ اس اہم کام سے نمٹنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، گرفتاری کے بعد پولیس نے تمہیں ڈرانے، دھمکانے اور زدوکوب کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ کچھ خاص نہیں وکیل صاحب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بیزاری سے بولا، بس 2-4 تھپڑ اور چند ٹھڈے۔ ہاں، البتہ حوالات میں ڈالنے کے بعد وہ کئی بار مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ پولیس کی تحویل میں تو پتھر بھی بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر میں نے شرافت سے عادل منیر کا قتل قبول نہیں کیا تو وہ مجھے چھت سے الٹا لٹکا کر میری چمڑی ادھیڑ ڈالیں گے۔ مجھے ہر صورت میں زبان کھولنا ہی پڑے گی۔ اگر میں نے ان کے حسب منشا اقبال جرم کر لیا تو وہ مجھ پر ہلکی دفعہ لگائیں گے جس کی وجہ سے میں سزائے موت سے بچ جاؤں گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر بڑے شکایتی انداز میں مجھ سے پوچھنے لگا، وکیل صاحب، جب میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو پھر اقرار جرم کیسا؟ میں بیٹھے بٹھائے کس وبال میں پھنس گیا ہوں؟ کبیر، میری ایک بات دھیان سے سنو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا، پولیس کی تحویل میں دیے گئے بیان کی عدالت میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لہٰذا ان جلادوں کے ہاتھوں
اپنی چمڑی ادھڑوانے والی حماقت ہرگز نہ کرنا۔ یہ لوگ جیسا کہیں مانتے جانا، باقی سب میں عدالت میں سنبھال لوں گا۔ سمجھ گیا وکیل صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسے تسلی دلاسا دے کر تھانے سے نکل آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کرنا ضروری جانتا ہوں، کیونکہ کسی بھی معاملے کے پیش منظر کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر سے واقفیت لازمی ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس میں سے زیادہ تر حقائق مجھے ملزم اور میرے موکل کبیر احمد اور مسز کبیر کی زبانی پتہ چلے تھے، اور بعض اہم باتیں میں نے اپنی ذاتی تحقیق سے معلوم کی تھیں۔ نشاط ہائٹس نامی وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ شہر کے متوسط علاقے میں واقع تھی۔ جیسا کہ شازیہ نے مجھے بتایا تھا، اس رہائشی عمارت کے 2 بلاک تھے، یعنی اے اور بی، اور ہر بلاک میں 20 اپارٹمنٹ تھے۔ مطلب اپارٹمنٹ کی کل تعداد 40 تھی۔ یہ گراؤنڈ پلس 4 یعنی 5 منزلہ عمارت تھی، اور اس کی ہر منزل پر 4 اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، جو 2 کیٹیگریز کے تھے۔ نمبر 1 2BDD 2 بیڈ روم، ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم۔ نمبر 2 3BDDD 3 بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم۔ مقتول عادل منیر کی رہائش بلاک بی کے 3BDD اپارٹمنٹ نمبر 303 میں تھی، اور ملزم کبیر احمد اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ بلاک اے کے گراؤنڈ فلور پر 2BDD اپارٹمنٹ نمبر G4 میں رہتا تھا، اور وہ اس بلڈنگ کی یونین کا صدر بھی تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا تفصیلی ذکر کسی خاص مقصد سے ہی کیا جا رہا ہے، جس کی وضاحت اور اہمیت آگے بیان کی جائے گی۔ ملزم طویل عرصے سے اس بلڈنگ کا رہائشی تھا۔ نشاط ہائٹس کے تمام مکین اس پر بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے اسے یونین کا صدر بھی منتخب کیا گیا تھا۔ اپارٹمنٹ نمبر G4 اس کی ذاتی ملکیت تھا، جبکہ مقتول عادل منیر کو اس بلڈنگ میں رہائش اختیار کیے کم و بیش 8 ماہ ہوئے تھے، اور اس کی حیثیت ایک کرایہ دار کی تھی۔ مذکورہ اپارٹمنٹ کا مالک مختار شیخ نامی ایک شخص تھا، جس نے بروکر کے توسط سے وہ اپارٹمنٹ مقتول کو کرائے پر دیا تھا۔ جب سے مقتول نشاط ہائٹس میں رہنے آیا تھا، گویا اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کا موسم ہی بدل گیا تھا۔ لوگ، خصوصاً مرد، مقتول سے زیادہ اس کی بیوی نرگس کو جاننے لگے تھے۔ نرگس حسن بے مثال کی مالک ایک گداز بدن اور طرح دار حسینہ تھی۔ بلڈنگ اور آس پاس کے بیشتر مرد نرگس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، مگر وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ سب کو دیکھتی اور معنی خیز انداز میں آگے بڑھ جاتی تھی۔ پتہ نہیں یہ نرگس کا فطری انداز تھا یا سوچی سمجھی اداکاری۔ بہرکیف وہ اپنی خوبصورت چال اور بھڑکیلے ناز سے مردوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی ماہر تھی۔ نرگس کو ماڈل کی حیثیت سے سب جانتے تھے، کیونکہ اس کے 2-3 کمرشل ٹی وی پر چل چکے تھے، لیکن اس کے شوہر یعنی کہ مقتول عادل منیر کے بارے میں لوگوں کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ لوگوں کو بس اتنا پتہ تھا کہ مقتول کوئی بزنس کرتا تھا، اور اس کے ملاقاتیوں میں بعض اعلیٰ سرکاری افسران بھی شامل تھے، مگر مقتول کے بزنس کی نوعیت کسی بھی شخص پر آشکارا نہیں تھی، اور انہوں نے اس بارے میں کھوج لگانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، کیونکہ ان کا پورا دھیان تو نرگس پر لگا ہوا تھا۔ ایک طرف نرگس مردوں کے دلوں پر چھریاں چلا رہی تھی، تو دوسری جانب انہی مردوں کی بیویاں اپنے دلوں میں نرگس کے لیے نفرت کے جذبات پال رہی تھیں۔ بلڈنگ کے ماحول کو پرامن اور صاف رکھنا کبیر احمد کے فرائض میں شامل تھا، لیکن بپری ہوئی عورتوں کا ایک جتھا کبیر کی بیوی شازیہ کے پاس پہنچ گیا، اور انہوں نے شازیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو ان میاں بیوی کے خلاف سخت اقدامات کرنے کو کہے۔ ہماری طرح تم بھی تو ایک عورت ہو، ان میں سے ایک نے برہمی سے کہا، اور تم نرگس کے لچھن بھی دیکھ رہی ہو۔ ہمارے مرد اپنے کام سے زیادہ اس کمینی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر یہی صورتحال کچھ عرصے اور رہی تو اس بلڈنگ کا ماحول بازاری ہو جائے گا۔ یہ مرد، خصوصاً شوہر، تو دوسرے کی بیوی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی ندیدے ہوتے ہیں۔ دوسری نے جلے بھنے انداز میں کہا، نرگس تو بدمعاشی اور فحاشی کا چلتا پھرتا اشتہار ہے، انہیں آنکھیں سینکنے سے بھلا
क्यों कर रोका जा सकता है। ये बदबख्त नरगिस भी तो मॉडलिंग करती है, तीसरी ने तंजिया लहजे में कहा, और इसके शौहर का किरदार भी समझ में ना आने वाला है। इनके घर में बड़े बड़े लोग आते हैं। इस बिल्डिंग में 40 अपार्टमेंट्स हैं। एक औरत दूर की कौड़ी लाई, लेकिन आदिल मुनीर और नरगिस का किसी से मेल जोल नहीं है। वो सिर्फ अपने अमीर मेहमानों की खातिर मदारात में मगन रहते हैं। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ब्लॉक के अपार्टमेंट नंबर 303 में बदकिरदारी के मामला चल रहे हैं। डर क्यों रही हो? खुलकर बोलो ना। आदिल मुनीर अपने अपार्टमेंट में बदकारी का अड्डा चला रहा है, एक औरत ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा। वो दोनों मियाँ बीवी की यहाँ के दीगर मकीनों से इसलिए मेलजोल नहीं रखते कि कहीं इनकी बदआमालियों का राज न खुल जाए। फिर वो शाजिया की तरफ देखते हुए दो टोक अंदाज में बोली, बहन, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारा शौहर इस बिल्डिंग का सदर है। यहाँ का इंतज़ाम पूरी तरह इसके हाथ में है। हम सब ये मुतालबा करते हैं कि इस बेहया जोड़े को इस बिल्डिंग से फ़ौरन निकाला जाए। हम बहू बेटियों वाले हैं। बाकी सब औरतों ने भी इसके मुतालबे पर साथ किया। एक दिल जली गुस्सावर औरत ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, बेहतर यही होगा कि कबीर भाई इस मसले को खुद ही हल कर लें। इनके पास पावर है, वो ऐसा कर सकते हैं। और अगर कबीर भाई ने इस बेशरम जोड़े को बिल्डिंग से बेदखल नहीं किया तो हम थाने जाने पर मजबूर हो जाएंगे। एक औरत होने के नाते शाजिया इन औरतों के दर्द, दुख और मसले को बखूबी समझ रही थी। नरगिस को लेकर इसे कबीर से कोई शिकायत नहीं थी, मगर इस हकीकत को वो झुटला नहीं सकती थी कि नरगिस अपने अंदाज़ व अतवार से इस बिल्डिंग के माहौल को ख़राब और वहाँ की फ़ज़ा को जहरनाक बना रही थी। मैं आप लोगों की शिकायत को समझ सकती हूँ। जब वो औरतें अपने दिमाग का बुखार और दिल का गुबार निकाल चुकीं तो शाजिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी बिल्डिंग का माहौल हर लिहाज से पाकीज़ा व मोतबर रहे। अगर कोई रिहायशी इमारत एक बार बदनाम हो जाए तो फिर कोई भी जतन इसकी नेक नामी को वापस नहीं ला सकता। आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं आज ही कबीर से बात करूंगी। वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। वो सब शुक्रिया अदा करके शाजिया का वहाँ से चली गईं। इसी रात शाजिया ने कबीर से बात की। शिकायती औरतों का मुतालबा जायज़ था, लिहाजा उसने फौरी एक्शन ले लिया। कबीर ने एक फुल स्केप कागज़ पर तमाम मसाइल और ख़राबियों को रकम किया। फिर उसने आखिर में निशात हाइट्स के मकीनों से दरख्वास्त की कि वो इस सिलसिले में अपनी राय दें कि इस मसले को किस तरह हल किया जाए। इस कागज़ की फ़ोटोकॉपियाँ निकलवा कर बी ब्लॉक के अपार्टमेंट नंबर 303 नरगिस और आदिल मुनीर की रिहाइशगाह के सिवा हर घर में एक कॉपी दे दी गई। एक दिन के अंदर ही कबीर अहमद को सब मकीनों की आरा मौसूल हो गई। वो इन आरा को देखकर हैरान रह गया। चंद एक लोगों ने मशवरा दिया था कि 303 ब्लॉक वाले जोड़े को समझाया जाए कि वो शरीफ और माकूल इंसानों की तरह रहें। बाकी सब ने इन्हें फौरी तौर पर निशात अपार्टमेंट से निकालने के हक़ में फ़ैसला दिया था, और ऐसे मकीनों में ज़्यादा तादाद औरतों की थी। कबीर ने एक अच्छा काम ये किया कि जो लोग नरगिस और आदिल मुनीर को इस बिल्डिंग से बेदखल करने के हक़ में थे, मज़कूरा फुल स्केप कागज़ पर इनके दस्तखत भी ले लिए। इसके बाद कबीर ने मुख्तार शेख से रब्ता किया और इससे मुलाकात का वक्त तय कर लिया। मुख्तार शेख इस अपार्टमेंट का मालिक था जहां नरगिस और आदिल मुनीर रिहाइश पजीर थे। शेख साहब ने इन्हें वो घर किराए पर दे रखा था। मुलाकात होने पर कबीर ने मुख्तार शेख को सूरत हाल से आगाह करने के बाद वो फुल स्केप पेपर इसके सामने रख दिया और मोतदिल अंदाज में कहा, अब आप ही बताएं, इन हालात में बिल्डिंग का सदर होने की हैसियत से मुझे क्या करना चाहिए। मुख्तार शेख ने तवज्जो से इस कागज़ का मुताला किया और तशवीश भरे लहजे में बोला, कबीर साहब, ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये तो मुझे भी मालूम है शेख साहब, कबीर ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि वो अपार्टमेंट आपकी मिल्कियत है। अगर आपने फौरी तौर पर इन्हें अपार्टमेंट खाली करने को नहीं कहा तो हमारी बिल्डिंग में एक खौफनाक तूफान उठ खड़ा होगा। नरगिस ने वहाँ बसने वाली औरतों के शौहरों को अपना दीवाना बना रखा है। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने इस बुरे जोड़े को बिल्डिंग से नहीं निकाला तो वो थाने का रुख करेंगी। इसके बाद
لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اپارٹمنٹ کی عزت اور وقار کا کیسا جنازہ نکلے گا۔ میں آپ کی پریشانی اور بلڈنگ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کبیر صاحب، مختار شیخ نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن ایگریمنٹ کی روح سے میں اپارٹمنٹ خالی کرانے کے لیے 1 ماہ پہلے انہیں نوٹس دینے کا پابند ہوں۔ آپ لوگوں نے جہاں 8 ماہ ان دونوں کو برداشت کیا ہے، 1 ماہ اور صبر کر لیں۔ میں آج ہی عادل منیر کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیتا ہوں اور بتائیں۔ مختار شیخ نے ایک اصولی اور معقول بات کی تھی، چنانچہ کبیر نے اسے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ مختار شیخ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، اگر 8 ماہ گزر گئے ہیں تو یہ 1 ماہ بھی جیسے تیسے گزر ہی جائے گا۔ بہرحال اس نے بلڈنگ کے مکینوں کو یہ خوشخبری سنا دی، 1 ماہ بعد نرگس ہماری بلڈنگ سے چلی جائے گی۔ کبیر نے دانستہ صرف خوبرو حسینہ نرگس کا نام لیا تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں خصوصاً عورتوں کو عادل منیر سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ چمتکار کیسے ہو گیا کبیر بھائی؟ ایک عورت نے سوال کیا۔ دوسری بولی، کیا آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کے گھماتے ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ چنانچہ کبیر احمد نے مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں مختار شیخ سے ہونے والی اپنی میٹنگ کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب خوش ہو کر وہاں سے چلی گئیں۔ کبیر احمد بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ 1 ماہ کے بعد نرگس نامی اس خوبصورت بلا سے نجات مل جائے گی، لیکن یہ سوچ اس کی بھول تھی۔ آنے والے وقت نے اس کے بارے میں کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبیر احمد نے نشاط ہائٹس کے گیٹ کے ساتھ ہی اندرونی جانب ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا، جسے وہ اپنا آفس کہتا تھا۔ وہ روزانہ رات میں 2-3 گھنٹے اس آفس میں گزارا کرتا تھا۔ وہ ماہ اگست کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ ان دنوں بلڈنگ مینٹیننس کی کلیکشن چل رہی تھی۔ بی بلاک کے اپارٹمنٹ نمبر 303 کی مینٹیننس چوکیدار کے ہاتھ نیچے بھجوا دی جاتی تھی، یعنی نرگس یا عادل منیر میں سے کوئی مینٹیننس کی رقم دینے اور رسید لینے آفس میں نہیں آتا تھا۔ گزشتہ 8 ماہ سے یہی سلسلہ چل رہا تھا، لیکن اب کی بار یہ سلسلہ برقرار نہ رہ سکا۔ کبیر احمد حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ نرگس اندر داخل ہوئی۔ اس نے نہایت ہی شائستہ انداز میں زیر لب مسکراتے ہوئے کبیر کو سلام کیا اور مینٹیننس کی رقم ادا کرنے کے بعد اس نے شاکی لہجے میں کہا، کبیر صاحب، آپ کو مجھ میں کیا کمی نظر آتی ہے؟ کبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نرگس کا سوال عجیب و غریب ہونے کے علاوہ خاصا واہیات اور ناقابل فہم بھی تھا۔ فوری طور پر کبیر کو کوئی معقول جواب نہ سوچا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، کمی تو کوئی نہیں، البتہ خرابیاں کہ یہ ایک ہیں۔ اوہ اچھا، وہ استہزائی انداز میں بولی، اسی لیے آپ مجھے اس بلڈنگ سے نکلوانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کبیر گڑبڑا کر رہ گیا۔ اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے ہمارے مالک مکان مختار شیخ سے یہ درخواست نہیں کی کہ وہ ہم سے اپارٹمنٹ خالی کروا لیں؟ اور صرف یہی نہیں، لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنا پرس کھولا اور ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کبیر کی جانب بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، چند روز پہلے یہ کارنامہ بھی تو آپ ہی نے انجام دیا تھا نا؟ اس بلڈنگ میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیں برا نہیں سمجھتے، انہی میں سے ایک نے یہ سرکلر مجھ تک پہنچایا ہے۔ مذکورہ طے شدہ کاغذ اس کے پیپر کی فوٹو کاپی تھی جو کبیر احمد نے مکینوں کی رائے لینے کے لیے گھر گھر بھجوایا تھا، سوائے بی بلاک کے اپارٹمنٹ نمبر 303 کے، جہاں نرگس اپنے شوہر عادل منیر کے ساتھ رہتی تھی۔ بہرکیف نرگس کے کسی چاہنے والے نے اس سرکلر کی ایک فوٹو کاپی اس تک پہنچا دی تھی۔ کبیر احمد نے اس طے شدہ کاغذ کو کھولے بغیر ایک طرف رکھ دیا اور مہذب لہجے میں نرگس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میڈم آپ آرام سے بیٹھ جائیں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ نرگس چند لمحات تک خفگی بھری نظر سے کبیر کو دیکھتی رہی اور پھر بیزاری سے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، آپ اس بلڈنگ کی کمیٹی کے صدر ہیں، آپ کی تو سننا ہی پڑے گی، ورنہ آپ ہمیں اس بلڈنگ سے نکلوا دیں گے۔ خیر آپ بولیں۔ کبیر نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے صورتحال کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، آپ جانتی ہیں
بلکہ مانتی ہیں کہ میں نشاط ہائٹس کی کمیٹی کا صدر ہوں۔ اس عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہنے والوں کی جائز شکایات کو نہ صرف سنوں بلکہ ان کے مسائل کا حل بھی تلاش کروں۔ میں نے جو بھی کیا وہ میرے فرائض کا حصہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں غلط ہوں۔ جائز شکایات، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس بلڈنگ کی عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے شوہر مجھ پر لائن مارتے ہیں، اس لیے مجھے اس بلڈنگ سے نکال دیا جائے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھمی، پھر نہایتی کڑوے لہجے میں اضافہ کر دیا، کبیر صاحب، آپ بہت معصوم اور بھولے انسان ہیں۔ اس صورتحال میں شکایت تو مجھے کرنا چاہیے کہ یہاں کی جاہل اور گنوار شکی مزاج عورتوں کے شوہر مجھے آتے جاتے تنگ کرتے ہیں۔ ایسے دل پھینک بلکہ اوپاش مردوں کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے۔ میری مانے تو آپ اس بلڈنگ کی صدارت چھوڑ کر مونگ پھلی کا ٹھیلا۔ ارے میں غلط کہہ گئی، سوری، آج کل تو موسم گرما چل رہا ہے، اگر آپ گنے کے رس کی مشین۔ میڈم، آپ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی ہیں، کبیر نے قطع کلامی کرتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر اس بلڈنگ کی 10-12 عورتیں تھانے پہنچ گئیں تو آپ میاں بیوی کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آپ ہماری نہیں، اپنی مشکلات کے بارے میں سوچیں کبیر صاحب۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پرغرور لہجے میں بولی، یہ دکیانوسی عورتیں آپ سمیت تھانے جائیں یا پھر عدالت، کوئی مائی کا لال ہمارا بال بھی پنکا نہیں کر سکتا۔ امید ہے میری بات آپ کے بھیجے میں آ گئی ہوگی۔ اس دھمکی آمیز بھاشن کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں رکی اور پاؤں پٹکتے ہوئے کبیر احمد کے آفس سے نکل گئی۔ یہ 3 اگست کی شام کا واقعہ ہے۔ آئندہ روز یعنی کہ 4 اگست کبیر احمد کو نرگس کی دھمکی کی سنگینی کا احساس ہو گیا اور وہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک انداز میں۔ کبیر احمد کی فوارہ چوک پر جیلانی مسجد کے نزدیک آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ یہ چڑیا گھر کے قریب کراچی کا پرانا علاقہ گارڈن ویسٹ ہے۔ دن 11 بجے سے شام 6 بجے تک وہ اپنی دکان پر موجود رہتا تھا۔ اس دن بھی 4 اگست کی دوپہر کبیر اپنی دکان میں بیٹھا تھا کہ مختار شیخ اس سے ملنے کے لیے آ گیا۔ وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ مختار شیخ نے اضطراری لہجے میں کہا، میں بے حد معذرت اور افسوس کے ساتھ آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں عادل منیر اور نرگس سے اپنا اپارٹمنٹ خالی نہیں کرا رہا، مگر چند روز پہلے تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دیں گے، بلکہ ایسا نوٹس تو آپ دے بھی چکے۔ مجھے گزشتہ شام نرگس نے خود اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کبیر نے الجھن زدہ نظر سے مختار شیخ کو دیکھتے ہوئے کہا، اب ایسا کیا ہو گیا جو آپ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہو گیا؟ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ پھر کبیر سے سوال کیا، آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ میں کس محکمے سے تعلق رکھتا ہوں؟ ہاں، آپ نے پچھلی ملاقات میں بتایا تھا۔ کبیر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، آپ محکمہ انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں اور عنقریب آپ کی پروموشن ہونے والی ہے، 1 آدھ ماہ میں آپ انسپکٹر بن جائیں گے۔ اگر میں نے نشاط ہائٹس والا اپنا اپارٹمنٹ خالی نہ کرایا تو؟ وہ عجیب سی نظر سے کبیر کو تکتے ہوئے بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا شیخ صاحب؟ کبیر نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پایا ہوں۔ انکم ٹیکس ایک ایسا سرکاری محکمہ ہے کہ اگر انسان پر اللہ کی خاص عنایت نہ ہو تو اس محکمے سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخص کا دامن صاف نہیں رہ سکتا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں۔ میں نے آگے بڑھنے اور مال بنانے کے سلسلے میں کئی گھپلے کر رکھے ہیں جو میرے سینئرز کی عقابی نگاہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کل شام میں مجھے ڈپٹی کمشنر صاحب کا ایک پیغام ملا ہے کہ اگر میں نشاط ہائٹس والا اپارٹمنٹ خالی کرانے کا خیال بھی دل میں لایا تو انسپکٹر والی ترقی سے پہلے ہی میرے سیاہ کرتوت باتصویر اخبارات کی زینت بن جائیں گے، جس کے بعد مجھ پر انکوائری بیٹھے گی اور میری کرپشن کے ٹھوس ثبوت مجھے طویل عرصے کے لیے جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ وہ یکایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر کسی آصف زدہ انسان کے مانند ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، کبیر صاحب، آپ کا جیسے دل چاہے اپنی صدارت میں نشاط ہائٹس کے معاملات کو اپنے بل بوتے پر چلائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں تو اپنی نوکری اور ترقی بچانے جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔
کبیر احمد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مختار شیخ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے کبیر کو عادل منیر اور نرگس کی پہنچ کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ پورا دن وہ یہی سوچتا رہا کہ اس واہیات اور ناقابل اور نامعقول جوڑے عادل اور نرگس سے کس طرح چھٹکارا حاصل کرے، لیکن کوئی تدبیر، کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بالآخر وہ انہی سوچوں میں افتاؤ خیزاں گھر پہنچا تو ایک اور ذہنی جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ وہ بلڈنگ میں داخل ہوا تو چوکیدار یوسف خان نے اسے بتایا، کبیر بھائی، آج پولیس یہاں آئی تھی۔ پولیس؟ اور ہماری بلڈنگ میں؟ وہ بے یقینی سے چوکیدار کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا یہاں کوئی واردات ہو گئی ہے؟ نہیں بھائی، پولیس والے ہماری بلڈنگ کے اندر داخل نہیں ہوئے، یوسف خان وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پولیس کی ایک جیپ ہماری گیٹ کے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے دیکھا جیپ میں سے عادل منیر اور ایک پولیس آفیسر باہر آیا تھا۔ وہ دونوں گہرے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اور عادل بار بار اس پولیس آفیسر کو ڈی ایس پی صاحب کہہ رہا تھا۔ پھر وہ آفیسر جیپ میں بیٹھ کر واپس چلا گیا اور عادل منیر بلاک بی کی طرف بڑھ گیا۔ کبیر احمد نے اندرونی پریشانی کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور چوکیدار سے یہ کہتے ہوئے وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے لگا، ٹھیک ہے، یہ کوئی خاص بات نہیں، تم اپنی ڈیوٹی بڑی ذمہ داری سے کر رہے ہو، ہر وقت اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھا کرو، خاص طور پر بلاک بی اپارٹمنٹ نمبر 303 والے میاں بیوی کی طرف سے بے حد چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بھائی، آپ بالکل فکر نہ کریں، یوسف خان نے جوش بھرے لہجے میں جواب دیا، میں نے ان پر شکرے والی نظر رکھی ہوئی ہے۔ شاباش، کبیر نے ستائشی انداز میں کہا، فکر نہیں کرو، میں اگلے مہینے تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ کسی بھی ماہانہ تنخواہ دار شخص کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہی ہوتی ہے کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یوسف خان بھی دل و جان سے خوش ہو گیا تھا۔ اس رات کبیر احمد ڈھنگ سے سو نہیں سکا۔ گزشتہ شام نرگس نے اس کے آفس میں جو کچھ کہا تھا، ان الفاظ کی زہریلی بازگشت اس کے لیے سہانے روح بن گئی تھی۔ نرگس کی دھمکی کو خالی خلی نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ آج کبیر کی آنکھوں نے جو دیکھا اور کانوں نے جو سنا وہ اس امر کا بیان ثبوت تھا کہ اس نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھا سکتی تھی۔ نرگس نے اپنی طاقت اور رسائی کا عملی مظاہرہ کر کے کبیر کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ وہ انہیں بی بلاک کے اپارٹمنٹ سے بے دخل کرانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے اور وہاں جیسا چل رہا ہے اسے ویسا ہی چلنے دے۔ کبیر کے لیے یہ نہایت ہی بےہودہ صورتحال تھی جو اس کے صدارت کے منصب کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ اگلی صبح 5 اگست کو جب کبیر اپنی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو گیٹ کے نزدیک عادل منیر نے اسے گھیر لیا۔ اس وقت 10:30 بجے تھے۔ عادل منیر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کبیر سے استفسار کیا، تم اگر اس بلڈنگ کی کمیٹی کے صدر ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کھلم کھلا بدمعاشی کرتے پھرو؟ دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ عادل منیر کی بکواس کبیر کے پلے نہ پڑی۔ اس نے خفگی بھرے لہجے میں پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے کس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ کیا پرسوں شام میری بیوی مینٹیننس کے پیسے دینے تمہارے آفس میں آئی تھی؟ وہ مینٹیننس دینے کم اور دھمکی دینے زیادہ آئی تھی، کبیر نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ وہ شرافت کے دائرے میں رہے۔ یہ تلخ بات میں نے نرگس سے نہیں کہی تھی کیونکہ اس وقت وہ خاصے غصے میں نظر آ رہی تھی۔ خواہ ہمارے درمیان منہ ماری ہو جاتی اور میں اس بلڈنگ کے امن و امان کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے پرسوں شام نرگس کے ساتھ جو کیا وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، عادل منیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم اس سے وہ تلخ بات ہی کہہ ڈالتے جو ابھی مجھ سے کہہ رہے ہو۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کبیر کو بھی غصہ آ گیا۔ میں نے نرگس کے ساتھ کون سی بدتمیزی کی ہے؟ ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ جب نرگس مینٹیننس کے پیسے دے کر جانے لگی تو تم نے آواز دے کر اسے روک لیا تھا، عادل منیر نے کمال ٹھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ رک کر سوالیہ نظر سے تمہیں تکنے لگی تو تم نے بڑی بے حیائی سے کہا، نرگس، میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہوں، تمہاری جوبن نے میری مت مارتی ہے، ایک بار میرے گلے لگ جاؤ، میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہاں میں کوئی دیکھ نہیں رہا،
लम्हाती तवक्कुफ करके आदिल मुनीर ने नफरत भरी नज़र से कबीर को देखा और इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, इस बेहूदगी के बाद तुमने नरगिस का हाथ पकड़ने की कोशिश की, वो अपना हाथ छुड़ाकर तुम्हारे ऑफिस से निकल गई थी। क्या तुमने अपना ये ऑफिस अय्याशी के लिए खोला हुआ है? इनकी तल्ख व तुश बहस व तकरार को सुनकर चंद लोग इनके गिर्द जमा हो गए थे और अब वो बाकायदा इन्हें उलझते हुए देख भी रहे थे। वहाँ अच्छा खासा तमाशा लग गया था। इन अफराद में निशात हाइट्स के लोग भी शामिल थे। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? जो कुछ भी मुंह में आ रहा है बके जा रहे हो? कबीर ने चीख से मुशाबा लहजे में कहा, मैंने तुम्हारी बीवी के साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की, तुम झूठ बोल रहे हो। नरगिस ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भरे हैं। वो मुझे धमकी देने आई थी कि कोई माई का लाल तुम लोगों को इस बिल्डिंग से नहीं निकाल सकता। इस धमकी के असरात मैंने गुज़िश्ता रोज़ देख और सुन लिए हैं और तुम भी इसी जेल में मुझसे झगड़ा कर रहे हो। तुम मुझ पर जो घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हो इसकी कोई हकीकत नहीं है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं पिछले 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ और गुज़िश्ता 10 साल से मैं बिल्डिंग कमेटी का सदर हूँ। सब लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो मेरी नेक नामी और शराफत की गवाही दे सकते हैं। तुम मियाँ बीवी की यावा गोई मेरे दामन को दागदार नहीं कर सकती। तुम्हारी शराफत और नेक नामी तो मैं अभी नाक के रास्ते निकालता हूँ। आदिल मुनीर ने तेश के आलम में कबीर का गिरेबान पकड़ लिया। जो लोग तुम्हारी मसनूई शराफत के गवाह हैं वो आज अपनी आंखों से मेरे हाथों तुम्हारी दुर्गत बनते देख लेंगे। इसके बाद वो दोनों बाकायदा दस्तों गिरेबां हो गए। ताकत और फुर्ती के एतबार से आदिल मुनीर को कबीर अहमद पर सबकत हासिल थी, लिहाजा जब तक तमाशाई आगे बढ़कर बीच बचाव कराते आदिल मुनीर ने खूब जमकर कबीर अहमद की पिटाई कर दी। इस मौके पर कबीर ने बिफरे हुए लहजे में आदिल मुनीर से कहा था, आदिल, तुमने मुझ बेकसूर पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस हरकत का खमियाजा बहुत जल्द तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं अपने साथ होने वाली इस ज्यादती का बदला ज़रूर लूँगा, याद रखना। कबीर ने जज्बात की रोह में बहकर आदिल मुनीर को जो धमकी दी थी बादशाह वो इसकी गिरफ्तारी का सबब बन गई थी। आदिल मुनीर के कत्ल ने मुलजिम की हैसियत से कबीर अहमद की जानिब वाज़ेह इशारा कर दिया था, इसीलिए वो इस वक्त ज़ेरे हिरासत था और पुलिस इससे कड़ी पूछताछ कर रही थी। इस अफसोसनाक वाक़ये यानी 5 अगस्त की सुबह कबीर अहमद और आदिल मुनीर के बीच होने वाली मारपीट के हवाले से कबीर ने अपने इलाके के थाने में जाकर खुद के साथ होने वाली ज़्यादती की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और वहां मौजूद एक पुलिस ऑफिसर को आदिल मुनीर की बीवी नरगिस के मबनी पर बेशर्मी तौर तरीक़ों से भी आगाह कर दिया था। मगर आदिल मुनीर के कत्ल तक पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली थी और अब तो वो खुद पुलिस के रहमो करम पर था। चालान अदालत में पेश कर दिया गया। दौरान रिमांड में मुलजिम कबीर अहमद ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए पुलिस के हस्ब मंशा इनसे भरपूर ताउन किया था, जिसके नतीजे में वो अपनी हड्डी पसली सलामत रखने में कामयाब रहा था। जो मौक्किल अपने वकील के मशवरे के बरक्स मनमानी करते हैं, इनके केस को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि कबीर अहमद ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए मेरे लिए कोई दुश्वारी पैदा नहीं की थी। इस पेशी पर मैंने अपने वकालतनामे के साथ ही मुलजिम कबीर अहमद की दरख्वास्त ज़मानत भी अदालत में दायर कर दी थी, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि कत्ल के मुलजिम की ज़मानत नामुमकिन की हद तक मुश्किल होती है, खुसूसन इब्तदाई पेशियों में। अलावा इसी पुलिस ने मेरे मौक्किल के ख़िलाफ़ खासी तगड़ी चार्जशीट तैयार की थी, इसलिए मुझे ये तस्लीम करने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि तमाम तर कोशिश के बावजूद भी मैं कबीर अहमद की ज़मानत कराने में कामयाब नहीं हो सका था। मैंने इस पेशी पर पुलिस के तैयार करता चालान की कॉपी हासिल कर ली थी, जिसे पढ़ने के बाद मैं फ़िक्रमंद होने के बजाय पहले से ज़्यादा मुतमईन हो गया था। मैंने इस चार्जशीट के अंदर कई एक ऐसे गैप देख लिए थे जहां मैं अपनी पसंद के शॉट्स लगाकर इस अदालती मैच को अपने यानी कि मुलजिम कबीर अहमद के हक़ में हमवार कर सकता था।
اس پیشی پر عدالتی کارروائی کے اختتام میں جج نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر ملزم کبیر احمد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ میں عدالت سے باہر آیا تو ملزم کی بیوی شازیہ میرے ساتھ تھی۔ اس کے ہمراہ مجھے ایک شخص بھی دکھائی دیا۔ اس بندے کی عمر 40 کے قریب تھی۔ کوریڈور میں شازیہ نے مذکورہ شخص کا تعارف کراتے ہوئے مجھے بتایا، یہ میرے بہنوئی کفیل احمد ہیں، ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیلز کا کام کرتے ہیں۔ جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تو کفیل احمد اپنی کمپنی کے کام سے کراچی سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ نہیں لا سکی تھی۔ میں نے گرم جوشی سے کفیل احمد سے رسمی علیق سلیق کی۔ کفیل احمد ایک تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا شخص تھا۔ اس کا متناسب بدن دراز قامتی کے ساتھ اس کی شخصیت کو پروقار اور پرکشش بنا رہا تھا۔ کفیل احمد کو گفتگو کا سلیقہ آتا تھا۔ اس نے انتہائی شائستہ انداز میں مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، مجھے تو 110% یقین ہے کہ میرے ہم زلف یعنی کبیر بھائی نے اس مردود عادل منیر کو قتل نہیں کیا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا جواب بانداز ذکر دوں گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں موکل سے زیادہ اپنے بارے میں کہنا پسند کرتا ہوں۔ میں کچھ سمجھا نہیں بیگ صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ کفیل صاحب، میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، مجھے جب تک اپنے موکل کی بے گناہی کا یقین نہ ہو جائے میں اس کے کیس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ میں نے اپنی پوری پیشہ ورانہ زندگی میں کسی مجرم کی وکالت نہیں کی۔ بس وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ کبیر بھائی کا کیس ایک قابل اور ایماندار وکیل کے ہاتھ میں ہے جو ہر قیمت پر انہیں عدالت سے انصاف دلائے گا۔ اس سو کے اطمینان سے کام نہیں چلے گا کفیل صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر گہری سنجیدگی سے کہا، اپنے ساڑھو کی باعزت بریت کے لیے آپ کو بھی تھوڑے ہاتھ پاؤں چلانا پڑیں گے۔ ملزم کے لواحقین کے تعاون کے بغیر کوئی بھی وکیل اچھے نتائج نہیں لا سکتا۔ امید ہے کہ آپ میری بات کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے، کیونکہ میرے فوری اندازے کے مطابق آپ ایک دانشمند اور سمجھدار انسان ہیں۔ اس تعریف کا شکریہ بیگ صاحب، کفیل احمد نے شائستہ لہجے میں کہا، میں کبیر بھائی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر نوعیت کا تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا، آپ حکم کریں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگلی پیشی میں ابھی اچھا خاصا وقت ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آج اگست کی 20 تاریخ ہے، دوبارہ آپ کا کراچی سے باہر جانا کب ہوگا؟ 2 ہفتے بعد، اس نے جواب دیا۔ پھر تو ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ کل یا پرسوں اور یا پھر جیسے آپ کو آسانی ہو شام میں ایک چکر میرے آفس کا لگا لیں۔ میں اس تقاضا سے تعلق رکھنے والے 2-3 افراد کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا۔ آپ نے ان لوگوں کے حوالے سے میرے لیے کیا کام کرنا ہے اور مطلوبہ معلومات مجھ تک پہنچانی ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا سیلز ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنا بہت کام آئے گا۔ میں سمجھ گیا بیگ صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں انشاءاللہ کل ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور آپ شازیہ صاحبہ، میں نے اپنے موکل کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، میں نے ایک اہم کام آپ کے ذمے بھی لگایا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، آپ جتنی بھی عورتیں کہیں گے میں تیار کر لوں گی۔ نشاط ہائٹس کی زیادہ تر عورتیں، خصوصاً بیویاں تو ویسے ہی نرگس کے لیے اپنے دل میں غم و غصے کے جذبات رکھتی ہیں، وہ کبیر کے حق میں اور نرگس کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولیں گی۔ شازیہ جی، ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال آپ تھوڑی دیر کے لیے نرگس کو بھول جائیں اور اپنی تمام تر توجہ کبیر احمد کی پاک دامنی اور اعلیٰ کردار پر مرکوز کر دیں۔ آپ نے کم و بیش 6 ایسی عورتوں کو کبیر کے حق میں گواہی دینے کے لیے آمادہ کرنا ہے جو عدالت میں بہادری سے کھڑے ہو کر جج کو بتا سکیں کہ انہوں نے ملزم کو ایک باحیا، با کردار اور شریف النفس انسان پایا ہے۔ وہ ہر عورت سے اس انداز میں بات کرتا ہے جیسے سامنے اس کی بہن کھڑی ہو۔ ملزم نے کبھی کسی عورت کو میلی نظر سے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی عامیانہ مذاق کیا ہے۔ کسی بھی مرد کے کردار اور اخلاق کے ذیل میں
ایک عورت کی گواہی زیادہ معتبر اور ٹھوس سمجھی جاتی ہے۔ باقی جہاں تک نرگس کا معاملہ ہے تو میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر کہا، نرگس کے معاملے کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس خوبصورت ناگن کو کس طرح کھینچنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے وکیل صاحب، شازیہ نے اپنی گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا اور پوچھا، مجھے یہ نیک کام کب تک کرنا ہوگا؟ کسی بھی نیک کام میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، آپ ابھی سے ان لوگوں کی ذہن سازی کا عمل شروع کر دیں۔ ان کی گواہی میں 3 سے 4 ماہ لگ سکتے ہیں، کیونکہ 1 ماہ کے بعد تو یہ کیس باقاعدہ شروع ہوگا اور پہلے سیشن میں عدالت کے قواعد کے مطابق پہلے استغاثہ اور اس کے گواہوں کو سنا جائے گا۔ اس کے بعد صفائی کے گواہوں کی باری آئے گی۔ ان دونوں سالی بہنوئی نے اپنی گردنوں کو اثباتی جنبش دی اور پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 1 ہفتے میں ملزم کے ساڑو کفیل احمد نے میری مطلوبہ معلومات مجھے فراہم کر دیں۔ اس اللہ کے بندے نے استغاثہ کے میرے بتائے ہوئے افراد کے حوالے سے اچھی خاصی دوڑ دھوپ اور کڑی محنت کی تھی۔ اس کی عمدہ کارکردگی مجھے بہت پسند آئی۔ اب مجھے اس کیس پر اپنی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط محسوس ہونے لگی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں فیلڈ کے سارے کام دوسروں کے سر پر نہیں ڈال دیتا۔ وہ لوگ بعض معاملات میں میرے لیے کسی فرض دادہ معمول یا الچی کا کردار ضرور ادا کرتے ہیں اور میری مطلوبہ معلومات بھی کھود نکالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہم کام ہوتے ہیں جنہیں میں اپنی سماجی اور کمیونٹی کے تعلقات کو استعمال کر کے بآسانی نکال لیتا ہوں۔ اگر سچ پوچھیں تو کسی بھی کیس کو کامیابی سے ہینڈل کرنا کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور ظاہر ہے ٹیم کسی سنگل کھلاڑی پر مشتمل تو نہیں ہوتی۔ اب کچھ ذکر پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی ہو جائے۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول عادل منیر کی موت 10 اگست کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اسے سینے میں خنجر اتار کر فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر آلۂ قتل مقتول کے سینے میں پیوست نہیں ملا تھا، بلکہ خنجر کا جو بھی دستہ مقتول کے سینے کے اس گھاؤ کے نزدیک پڑا ہوا تھا، جہاں سے خارج ہونے والے خون نے مقتول کے لباس کے علاوہ کمرے کے فرش کو بھی بھگو دیا تھا۔ کمرے کے بجائے لاؤنج کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مقتول کی لاش لاؤنج ہی میں پڑی ملی تھی۔ ڈاکٹر کے ابتدائی اندازے کے مطابق مقتول کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی موت واقع ہو گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس رپورٹ میں ڈرامائی تبدیلی آ گئی۔ لیبارٹری ٹیسٹ اور مختلف نوعیت کے دیگر تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ مقتول کا بلڈ پریشر اچانک اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دل سے ہونے والے خون کے اخراج سے پہلے ہی اسے برین اسٹروک آ گیا تھا اور اس کے دماغ کی کئی ایک نازک نسیں خون کا حد درجہ خوفناک دباؤ برداشت نہیں کر پائی تھیں، جس کے نتیجے میں وہ فوری طور پر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ کیمیائی تجزیے سے ایک یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ مقتول کو بے ہوشی کی حالت میں قتل کیا گیا تھا۔ رات 10 اور 11 بجے کے درمیان کراچی والے عموماً سونے کے لیے بستر کا رخ نہیں کرتے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پہلے مقتول کو کوئی زود اثر شے سنگا کر ہوش و حواس سے بیگانہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس کے سینے میں گھاؤ ڈالا گیا تھا۔ کسی نیند آور شے کو سنگانے کا ذکر اس لیے کیا گیا تھا کہ مقتول کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد کے لیبارٹری ٹیسٹ میں ایسا کوئی کیمیکل نہیں پایا گیا تھا جسے اس کی بے ہوشی کا سبب سمجھا جاتا۔ 1 ماہ بعد اس کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا۔ اس دوران میں مجھے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ آؤٹ ڈور کام کو بھی میں نے اچھے سے نمٹا لیا تھا، خصوصاً استغاثہ کے موقف اور گواہان کے حوالے سے۔ میری ریسرچ ایک دم پرفیکٹ اور تسلی بخش تھی۔ اب عملی اقدام اٹھانے کی باری تھی۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی تھی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے میری ہدایت کی روشنی میں صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کبیر احمد کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد
वकील इस्तग़ासा जरा के लिए एक यूज स्टैंड के नज़दीक चला गया और खुश्क लहजे में सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हें मकतूल आदिल मुनीर से बहुत ज़्यादा शिकायत थीं, इसीलिए तुम हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए थे और इन मियाँ बीवी को इस बिल्डिंग से निकलवाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए थे। इस सिलसिले में तुमने वहाँ रहने वाली कई औरतों को भी अपने साथ इस साजिश में शरीक कर लिया था। मैं निशात हाइट्स नामी इस अपार्टमेंट बिल्डिंग की कमेटी का सदर हूँ। मुलजिम ने मेरी ट्रेनिंग की रोशनी में नहायत ही मुतहम्मिल लहजे में जवाब दिया। ये ओहदा इस बात का मुतकाज़ी है कि मैं रहने वाले हर शख्स की शिकायत को न सिर्फ सुनूं बल्कि इसके मसले को हल करने की कोशिश भी करूं, और मैंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए यही सब किया था। अगर आपको बुरा ना लगे तो। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर कहा, तो मैं मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताना चाहूँगा कि मकतूल और उसकी खूबसूरत बीवी नरगिस से वो अपार्टमेंट खाली करवाने का मंसूबा मेरा नहीं था, बल्कि 2 दर्जन औरतें ये मुतालबा लेकर मेरे पास आई थीं। मैंने तसल्ली से इनकी शिकायत सुनने के बाद ही इस अपार्टमेंट के मालिक मुख्तार शेख से रब्ता करके वो घर खाली करवाने की दरख्वास्त की थी। अगर अदालत को मेरी बात का यकीन ना हो तो मुत्तहिद औरतों को मेरे बयान की तस्दीक के लिए यहाँ बुलाया जा सकता है। और आखिरी बात, वो एक मरतबा फिर थमा। इसके बाद वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए इन अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, मुझे मकतूल आदिल मुनीर से नहीं बल्कि इसके अहलिया नरगिस से शिकायत थी, और वो भी खासी संगीन और तशवीशनाक। ओह, तो इसीलिए तुमने 3 अगस्त की शाम लगभग 8 बजे नरगिस साहिबा से बदतमीज़ी की थी? वकील इस्तग़ासा ने चुपते हुए इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, जब वो मेंटेनेंस की रकम अदा करके तुम्हारे ऑफिस से जाने लगी तो तुमने नहायत ही भोंडे अंदाज में इज़हार इश्क करते हुए उनका हाथ थाम लिया था। ये झूठ है, बहतान है, मुलजिम ने एहतिजाजी लहजे में कहा। ये लोग 8 माह से निशात हाइट्स में रह रहे थे, वक़ुआ से पहले तक, और हर महीने मेंटेनेंस के पैसे चौकीदार के हाथ मेरे ऑफिस में पहुंचा दिया करते थे। 3 अगस्त की शाम नरगिस पहली बार खुद मेंटेनेंस देने आई थी, और सच्ची बात तो यह है कि वो मेंटेनेंस के बहाने मुझे ख़तरनाक नताइज की धमकी देने आई थी। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे कि 5 अगस्त की सुबह तुम्हारा मकतूल से झगड़ा हुआ था? वकील इस्तग़ासा ने तेज़ आवाज़ में इस्तफ़सार किया। जब मकतूल ने तुमसे ये पूछा कि इसकी बीवी के साथ तुम बदतमीज़ी से क्यों पेश आए थे, तो तुम इससे उलझ गए थे और तुमने इससे बदला लेने की बात भी की थी। इसके बाद वकील इस्तग़ासा ने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बावाज़ बुलंद कहा, जनाब अली, मैं मुलजिम की धमकी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराने की इजाज़त चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड, जज ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आदिल, तुमने मुझे बेकसूर पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस हरकत का खमियाजा बहुत जल्द तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं अपने साथ होने वाली इस ज़्यादती का बदला ज़रूर लूँगा, याद रखना। वकील इस्तग़ासा ने बड़े जोश व खरोश से मुलजिम के अल्फाज दोहराने के बाद जज की तरफ देखते हुए फातिहाना अंदाज में कहा, जनाब अली, मुलजिम ने दर्जन भर अफराद के सामने मकतूल की ये संगीन धमकी दी थी, और इसके ठीक 5 दिन के बाद मकतूल आदिल मुनीर को उसके अपार्टमेंट के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। गोया मुलजिम ने अपनी धमकी पर अमल करते हुए आदिल मुनीर से बदला ले लिया था। आप सरासर गलत बयानी कर रहे हैं, मुलजिम ने खफकी भरे अंदाज में कहा। 5 अगस्त की सुबह मैंने मकतूल से जो भी कहा वो मेरा जज्बाती रद्द अमल था, क्योंकि वो खामखा मुझसे झगड़ा करने आ गया था। इसने मुझ पर अपनी बीवी से बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगाने के बाद न सिर्फ मेरा गिरेबान पकड़ा बल्कि मुझे अच्छा खासा ज़दोकोब भी किया था। मकतूल की इस ज़्यादती को दर्जन भर अफराद ने अपनी आंखों से देखा था, और वो मेरी मज़लूमियत की गवाही भी दे सकते हैं। वो सांस हमवार करने की गज़ से रुका और फिर 2 टोक अल्फाज में इजाफ़ा कर दिया, आदिल मुनीर के कत्ल में मेरा हाथ नहीं है। बहुत खूब, वकील इस्तग़ासा ने तमस्खुराना अंदाज में कहा, आदिल मुनीर के कत्ल में तुम्हारा हाथ नहीं है? अगर तुम मकतूल की मौत के ज़िम्मेदार नहीं हो तो फिर वक़ुआ की रात ऐन 10 और 11 बजे के दरमियान तुम इसके अपार्टमेंट के सामने क्या कर रहे थे? मैं मकतूल के पड़ोसी रफ़ीक़ुद्दीन की शिकायत पर वहाँ गया था, मुलजिम ने जवाब दिया।
رفیق الدین کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل ہے۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری جھوٹ کی کہانی اسی کی زبانی سنی جائے گی۔ پھر وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیٹس آل یور آنر۔ ڈیفینس؟ جج نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں ملزم والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا اور اپنے موکل کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں اپنی جرح کا آغاز کر دیا۔ کبیر احمد، تمہارے بیان کے مطابق تم پچھلے 10 برس سے نشاط ہائٹس کی کمیٹی کے صدر ہو اور کم و بیش 15 سال سے تم اس بلڈنگ کے رہائشی ہو۔ اگر میں غلط نہیں تو تم مذکورہ بلڈنگ کے ابتدائی رہائشیوں میں سے ایک ہو۔ آپ کا اندازہ درست ہے وکیل صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے نشاط ہائٹس میں اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ بک کرایا تھا۔ اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تب والدین زندہ تھے اور میں انہی کے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے آیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اللہ پاک تمہارے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کیا پچھلے 15 سالوں میں بلڈنگ کے کسی مکین یا کسی محلے دار سے تمہارا جھگڑا ہوا یا تم پر عورتوں سے دست درازی کرنے کا الزام لگا؟ بالکل نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو بلڈنگ میں رہنے والوں سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو لازمی ایسا کیا جائے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا اور پھر جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے وکیل سرکار کو وضاحت دیتے ہوئے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ تمہاری بلڈنگ کی بیشتر عورتوں کو مقتول کی بیوی نرگس سے متعلق شکایات تھیں اور وہ اس جوڑے کو بلڈنگ سے نکالنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ معزز عدالت یہ جاننے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے کہ نرگس میں ایسی کون سی خرابی تھی۔ جن عورتوں کو نرگس سے مسئلہ تھا ان میں زیادہ تعداد بیویوں کی تھی۔ وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، معزز عدالت کی دلچسپی کی خاطر میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ نرگس عریانی فحاشی اور آوارگی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی۔ اس نے اپنی اداؤں اور ناز و انداز سے بلڈنگ کے مردوں خصوصاً شوہروں کے ہوش اڑا رکھے تھے۔ بیویاں اپنے شوہروں کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھیں۔ ہماری بلڈنگ کا ماحول۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے جارحانہ انداز میں کہا۔ ملزم استغاثہ کی معزز گواہ اور مقتول کی بیوہ محترمہ نرگس کی شان میں پے در پہ گستاخیاں کیے چلا جا رہا ہے۔ ان کے لیے نازیبا اور اخلاق سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کرنا معزز عدالت کے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ آبجیکشن سسٹینڈ، جج نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ آداب عدالت اور معاشرتی اخلاقیات کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ڈیفینس، اپنے موکل کو بتائیں کہ اسے شرافت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے الفاظ کے مناسب چناؤ کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا ہے۔ میں نے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کبیر احمد، سر کی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، میری بلڈنگ کی عورتوں کو شکایت تھی کہ مقتول کی بیوی میڈم نرگس ان کے شوہروں کو لبھانے، رجھانے اور فریفتہ کرنے والی حرکتیں کرتی ہیں جو ان کی ازدواجی زندگی کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اسے بلڈنگ سے بے دخل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پوچھا، تم نے جب اس سلسلے میں نرگس سے بات کی تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ میری بات سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئی تھی، ملزم نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اپنے طور طریقے ٹھیک کرنے کے بجائے اس نے مجھے دھمکی دی کہ انہیں بلڈنگ سے نکلوانے کی کوشش مجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے بتایا کہ ان کی پہنچ ڈی ایس پی، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران تک ہے۔ کوئی مائی کا لال ان کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اگر میں ان کے خلاف اس مہم سے باز نہ آیا تو مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ استغاثہ کی معتبر اور معزز گواہ نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ آج میں جس حال کو پہنچا ہوا ہوں وہ میڈم نرگس کی دھمکی ہی کا نتیجہ ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے ایک بار پھر اپنی بے قراری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت عدالت میں عادل منیر مرڈر کیس زیر سماعت ہے۔
और डिफेंस की तोपों का रुख मकतूल की बेवा की जानिब है। हर हीले बहाने से मोहसिस नरगिस की किरदार कुशी करने की कोशिश की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। मकतूल की बेवा का जिक्र मकतूल की ज़िंदगी में भी इसके साथ जुड़ा हुआ था और मकतूल की मौत के बाद भी इस जिक्र शर को इसे अलग नहीं किया जा सकता। मैंने दबंग लहजे में कहा, यह जिक्र कोई आला कत्ल का दस्ता नहीं है जो बवक्ते कत्ल तो फल के साथ जुड़ा हुआ था और वारदात की तकमील के बाद इससे अलग हो गया। मेरे सनसनीखेज और मुंह तोड़ जवाब ने वकील इस्तग़ासा की सिट्टी गुम कर दी। जज ने इज़्तिरारी अंदाज में साइड टेबल पर रखे हुए इस चौबी दस्ते की जानिब निगाह उठाई जो सेलोफीन बैग के अंदर महफूज किया गया था। हाज़रीन अदालत में चेमगोइयाँ होने लगी थीं। आला कत्ल के हवाले से मेरे बयान ने कमरा अदालत में हलचल सी मचा दी थी। ऑर्डर ऑर्डर, जज ने चौबी हथौड़े को हरकत में लाते हुए तहकमाना अंदाज में कहा। ऑर्डर इन माई कोर्ट प्लीज़। फिर वो मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, डिफेंस प्लीज़ प्रोसीड फर्दर। कबीर अहमद, मैंने अपने मौकिल और इस मुकदमे के मुलजिम की तरफ मुतवज्जा होते हुए इस्तफसार किया। इस्तग़ासा के दावे के मुताबिक वक़ुआ की रात 10 और 11 के दरमियान तुम मकतूल के अपार्टमेंट नंबर 303 ब्लॉक बी के सामने मौजूद थे। तुमने वकील मुग़ालिब को बताया है कि मकतूल के पड़ोसी रफ़ीकुद्दीन की शिकायत पर तुम वहाँ गए थे। ये क्या माजरा है, जबकि तुम्हारी बीवी शाज़िया का तो ये दावा है कि वो पूरी रात तुम अपने घर में मौजूद थे। मेरी बीवी का दावा गलत नहीं है वकील साहब, वो रसान भरे लहजे में बोला। वो पूरी रात मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारी थी सिवाय 10-15 मिनट के। इसने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया तो मैं पूछे बिना न रह सका। वो 10-15 मिनट तुमने घर से बाहर कहाँ गुजारे थे और ये कितने बजे की बात है? लगभग 10 बजे रात। इसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। हुआ कुछ यूँ था जनाब कि मैं जैसे ही रात का खाना खाकर फारिग हुआ तो हमारे चौकीदार यूसुफ खान ने आकर मुझे बताया कि बी ब्लॉक के अपार्टमेंट नंबर 302 से रफ़ीक साहब ने इंटरकॉम करके बताया है कि इनके बिजली के मेन स्विच वाले पैनल में अजीब सी स्पार्किंग हो रही है। अगर मैं इसे जाकर चेक कर लूँ तो बहुत मेहरबानी होगी। एक बात की वजाहत करता चलूँ कि मैं इलेक्ट्रीशियन का सारा काम जानता हूँ और बिल्डिंग के छोटे मोटे फॉल्ट के लिए बाहर से इलेक्ट्रीशियन मंगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैं खुद ही इन्हें हैंडल कर लेता हूँ और वो भी सदका जारिया समझते हुए बिला मुआवजा। वो सांस संवार करने की गर्ज से रुका और फिर बोला, मैंने टेस्टर, प्लास और टेप वगैरह उठाया और रफ़ीकुद्दीन के अपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया, लेकिन कबल इसके कि मैं रफ़ीकुद्दीन की बेल बजाता दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और रफ़ीकुद्दीन हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। इसके अंदाज ने मुझे गड़बड़ा दिया और मैंने इससे पूछा, जी रफ़ीक भाई, आपके पैनल में ऐसी क्या ख़राबी हो गई है कि आपने इंटरकॉम करके मुझे बुला लिया? रफ़ीक ने बेयकीनी से मुझे देखते हुए जवाब दिया, कबीर भाई, मैंने तो आपको इंटरकॉम नहीं किया। मेरे अपार्टमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप इस वक्त मेरे नहीं आदिल मुनीर के दरवाजे के सामने खड़े हैं। रफ़ीकुद्दीन ने गलत नहीं कहा था। मैं इसकी घंटी बजाने के लिए थोड़ा साइड में हो गया था और इस तरफ मकतूल का दरवाज़ा था। बाहर के मैंने रफ़ीकुद्दीन से दिली माजरत की और वापस आ गया। मेरी समझने से कासिर था कि रफ़ीक भाई ने अगर अपने इलेक्ट्रिक पैनल में किसी फॉल्ट की शिकायत की थी तो फिर इसने इससे इनकार क्यों किया? इस बात का मुझे पूरा भरोसा था कि यूसुफ खान ने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी। तो ये है वो माजरा जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल किया था। एक बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जिस ज़माने का वाक़या है तब डिजिटल इंटरकॉम सिस्टम नहीं हुआ करता था और इंटरकॉम के सेट पर CLI की सहूलत का भी कोई तस्वुर नहीं था। अगर रफ़ीकुद्दीन ने वाक़ियतन अपनी किसी शिकायत के लिए इंटरकॉम नहीं किया था तो इसका साफ मतलब यही था कि किसी और शख्स ने किसी और अपार्टमेंट के अंदर से रफ़ीकुद्दीन की हैसियत से इंटरकॉम किया था और चौकीदार ने मज़कूरा शख्स को रफ़ीकुद्दीन ही समझ लिया था। इस तनाजुर में ये तो रोज़े रोशन के मानिंद आया था कि इंतकाम करने वाला शख्स ये चाहता था कि मुलजिम मकतूल के अपार्टमेंट के इंतहाई करीब दिखाई दे
اور وہ بھی وقوع کے وقت۔ میں نے دلائل کے انداز میں یہ تمام تر منطقی اور تکنیکی تفصیل عدالت کے سامنے رکھی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب عالی، حالات و واقعات اور شواہد سے تو یہی حقیقت سامنے آ رہی ہے۔ کسی بدنیت شخص نے رفیق الدین بن کر ملزم کو بی بلاک کے اپارٹمنٹ نمبر 302 تک آنے کے لیے مجبور کیا تھا تاکہ اپارٹمنٹ نمبر 303 کے قرب و جوار میں اس کی موجودگی کو ظاہر کیا جائے۔ دونوں مذکورہ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازوں کے بیچ بمشکل 1 سے 1.5 فٹ کی دوری ہوگی۔ میرے تجزیے کے مطابق میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سنسنی خیز لہجے میں کہا، رفیق الدین بن کر انٹرکام کرنے والا وہ عیار اور مکار سازشی شخص ہی عادل منیر کا قاتل ہے اور ان لمحات میں وہ مقتول کے اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھا۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 2 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔ اس تقاضا کی جانب سے گواہوں کی فہرست نہایت ہی مختصر دائر کی گئی تھی۔ یہ میرے خلاف توقع بات تھی، تاہم اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ مجھے تو اپنا کام کرنا تھا۔ اس پیشی پر اس تقاضا کی جانب سے سب سے پہلے مقتول کے پڑوسی رفیق الدین کو گواہی کے لیے وٹنس باکس میں بلایا گیا۔ رفیق الدین کی عمر 60 اور 65 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور مضبوط بدن کا مالک ایک ساٹھا پاٹھا، صحت مند اور تر و تازہ جوان بوڑھا تھا۔ اس نے اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے نزدیک چلا گیا۔ لگ بھگ 20 منٹ تک وکیل استغاثہ اپنے گواہ سے گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، جس سے اس کا مقصد صاف جھلکتا تھا۔ وہ معزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وقوع کی رات عین مقتول کی موت کے وقت ملزم کبیر احمد جائے واردات کے انتہائی قریب دیکھا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل استغاثہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ جرا موقوف کر دی، مائی ڈیئر کونسلر، یور وٹنس پلیز۔ میں نے بالکل نرالے اور خالصتاً اپنے انداز میں جرا کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا، رفیق الدین صاحب، کیا میں اپنی آسانی کے لیے آپ کو صرف رفیق صاحب کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، ضرور۔ رفیق صاحب، آپ کے اپارٹمنٹ کا نمبر مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں پوچھ بیٹھا، اس نمبر میں آپ کو کیا خرابی نظر آتی ہے؟ قانون کی سب سے بڑی اور اہم کتاب PPC میں اس نمبر کی ایک دفعہ ہے جو قتل عمد کے ذیل میں لگائی جاتی ہے، یعنی سیکشن 302۔ ہاں، میں نے اس خطرناک دفعہ کے بارے میں سنا ہے، وہ معتدل انداز میں بولا، لیکن یقین جانیں عادل منیر کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ آپ کسی قتل کی واردات میں ملوث ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے اتنے نرم لہجے میں بات تھوڑی کرتا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، رفیق صاحب، آپ ایک شریف انسان ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہی بیان کیا ہے۔ آپ جیسے سچے اور کھرے لوگوں کو تو میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی جرا مکمل کر دی، دیٹس آل یور آنر۔ استغاثہ کی اگلی گواہ مقتول عادل منیر کی بیوہ نرگس تھی۔ جب وہ گواہ دینے کے لیے وٹنس باکس میں پہنچی تو اس کے حسن اور رعنائی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اگر نشاط ہائٹس اور گرد و نواح کے مرد، خصوصاً شوہر، نرگس کی زلف گرا گیر کے اسیر تھے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بلا شبہ چاہے جانے کے قابل تھی، مگر مہذب اور شائستہ انداز میں، اپنی بیویوں کا دل جلا کر بالفاظ دیگر اپنی ازدواجی زندگی کو پھونک کر نہیں۔ نرگس کا بیان حلفی مکمل ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے سوال و جواب کے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، نرگس صاحبہ، واقعات کے مطابق اپنے شوہر مقتول عادل منیر کی لاش کو سب سے پہلے آپ نے دیکھا تھا، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وقوع کے وقت آپ اپنے اپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے وکیل صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے افسردہ لہجے میں بولی، اس روز میرے ایک کمرشل کی شوٹ تھی،
اس لیے میں سر شام ہی گھر سے نکل گئی تھی اور رات گئے میری واپسی ہوئی تھی۔ معزز عدالت جاننا چاتی ہے کہ وقوع کے روز آپ کتنے بجے اپنے اپارٹمنٹ سے روانہ ہوئی تھیں؟ لگ بھگ 6 بجے۔ اور آپ کی واپسی کب ہوئی تھی؟ یہی کوئی 12 اور 1 بجے کے درمیان۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق آپ کے شوہر کی موت رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، گویا اس افسوسناک واقعے کے وقت آپ اپنے گھر میں موجود نہیں تھیں۔ یہی حقیقت ہے، اس نے روکھا پھیکا جواب دیا۔ جب آپ اسٹوڈیو جانے کے لیے گھر سے روانہ ہوئیں تو کیا اس وقت مقتول اپارٹمنٹ ہی میں تھا؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اپارٹمنٹ کی چابیاں ہم دونوں کے پاس ہوتی تھیں اور ہم اپنی روٹین سے آتے جاتے تھے۔ ایسے ہی 2-4 مزید سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرح ختم کر دی۔ اگر مختصر الفاظ میں اس کے ٹرائل کو بیان کیا جائے تو یہی سمجھ میں آیا تھا کہ اس نے معزز عدالت کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جس وقت اس کے شوہر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، نرگس اسٹوڈیو میں اپنے کسی کمرشل کی شوٹ میں مصروف تھی، لہٰذا قتل کی اس واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور استغاثہ کی گواہ نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میڈم، مجھے آپ کے شوہر کی موت کا بڑا دکھ ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وہ تیکھی اور شکایتی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ایک ادا سے بولی، ایسے دکھ اور افسوس کا کیا فائدہ کہ آپ ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے میرے شوہر کا خون کیا ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ایک اچھی اداکارہ بھی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، میڈم، میں 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، میں جس شخص کی وکالت کر رہا ہوں اس پر آپ کے شوہر عادل منیر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ میرے موکل ہی نے آپ کے شوہر کو فنا کے گھاٹ اتارا ہے، لہٰذا ایسا کہنا قانونی اور اصولی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ نمبر 2، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ میں کسی کو بچانے یا کسی کو پھنسانے کا مجاز نہیں ہوں، میں تو قانون کی سر بلندی کے لیے کوشاں رہتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ انصاف کا بول بالا، مجرموں کا منہ کالا۔ وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ اس کی خفگی میں بھی ایک حسن تھا جو دیکھنے والی آنکھ کو بھلا اور محسوس کرنے والے دل کو چنگا لگتا تھا۔ میں نے اپنی جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نرگس جی، ریکارڈ کے مطابق آپ کے مقتول شوہر ایک بزنس مین تھے۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ مقتول کے بزنس کی نوعیت کیا تھی؟ وہ ایک کانٹریکٹر اور بلڈر تھے، اس نے جواب دیا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ معاشرے کے بڑے بڑے لوگوں سے مقتول کی شناسائی تھی، جیسے کہ ڈپٹی کمشنر، ڈائریکٹر، منسٹر وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ڈی ایس پی لیول کے لوگ تو مقتول کو ڈراپ کرنے سرکاری گاڑی میں گھر تک بھی آیا کرتے تھے۔ جی، اللہ نے عادل کو بڑی عزت سے نواز رکھا تھا، اس نے کہا۔ عادل کو ملنے والا ہر کانٹریکٹ اس کے کام کی بنیاد پر تھا، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ آپ نے یقیناً اپنے بزرگوں سے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ کام ہی دراصل کسی انسان کی اصل پہچان ہے۔ ہاں، میں نے یہ سنا ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہوں، مگر بعض لوگ بڑے کائیاں اور موقع شناس بلکہ موقع پرست ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ دوسروں کی محنت، ایثار، قربانی کو اپنے نام لکھوا کر بڑے بڑے مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، اور اس قسم کی صورتحال میں ان کے انتہائی قریبی اور اپنے ہی لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، تاہم اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا اور خشک لہجے میں بولی، عادل ایسا انسان نہیں تھا، اس نے ہمیشہ معیاری کام کر کے اپنی کارکردگی کی بنا پر کانٹریکٹ حاصل کیے ہیں، وہ دوسروں کو استعمال کرنے کا عادی نہیں تھا۔ کیا مقتول شروع ہی سے پیشہ ورانہ قابلیت کا حامل تھا؟
یا حال ہی میں اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا تھا؟ قسمت کے ستارے والی بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ عادل مجھے لکی کہا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں جب سے میں اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کے دن پھر گئے تھے۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، میں نے کہا۔ وہ اضطراری لہجے میں بولی، کون سا اندازہ؟ یہی کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، کہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مقتول کے معاملے میں تو آپ کے ہاتھ اور پاؤں مل کر شامل تھے، کیونکہ میری تحقیق کے مطابق کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے دن پھرے تھے، ورنہ اس سے پہلے اس کے جیون میں نہ تو آپ تھیں اور نہ ہی اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے بااثر لوگ۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ اب بھلا میں آپ کے اس سوال کا کیا جواب دوں؟ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی۔ بس اللہ کی مرضی، وہ جب جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ بالکل درست اور نامکمل فرمایا آپ نے۔ نامکمل؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ بھی اللہ کی مرضی، وہ جب چاہے کسی کا ہاتھ چھوڑ دے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس ذات پاک کا پکڑنا اور چھوڑنا خالی از مصلحت نہیں ہوتا نرگس جی۔ وہ ایسی نظر سے مجھے گھور کر رہ گئی، جیسے سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود بھی ناسمجھی کی اداکاری کر رہی ہو۔ میں اس کا اتالق نہیں تھا، جو فوراً سمجھانے کے عمل میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا، لہٰذا میں آگے بڑھ گیا۔ نرگس جی، وکیل سرکار کو آپ نے بتایا ہے کہ اپارٹمنٹ کی چابیاں آپ دونوں میاں بیوی کے پاس ہوتی تھیں اور آپ لوگ اپنی روٹین کے مطابق گھر آتے جاتے تھے؟ میں نے گواہ کے چہرے کے تاثرات پر نگاہ رکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا۔ نشاط ہائٹس کے چوکیدار یوسف خان کے مطابق 10 اگست یعنی کہ وقوع کی رات مقتول 9 بجے گھر آیا تھا۔ آپ معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ جب آپ کم از کم نصف شب اپنی شور سے واپس آئیں تو آپ کو اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ملا تھا یا پھر بند؟ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میرا مطلب ہے کہ دروازہ بند تھا۔ ایک جواب دے میڈم، میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا یا پھر بند؟ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے لاک نہیں تھا، اس نے سنبھلے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ میں لاک میں چابی گھمائے بغیر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ آپ کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوں تو سب سے پہلے لاؤنج پڑتا ہے، جس میں صوفہ سیٹ ایک ترتیب سے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایم آئی رائٹ؟ یس۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور معنی خیز لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ آپ میرے اپارٹمنٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو بالکل غلط لگ رہا ہے نرگس جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، کیونکہ مقتول کو کبھی میرے توسط سے کوئی ٹینڈر پاس کروانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور نہ ہی کبھی میں اس کا لیگل ایڈوائزر رہا ہوں۔ خیر، میں نے سانس ہموار کرنے کی غرض سے لمحاتی توقف کیا اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب آپ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں داخل ہوئیں تو آپ نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ میں نے عادل کو لاؤنج کے فرش پر چت پڑے دیکھا تھا، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولی۔ اس کا لباس اور فرش خون سے بھیگا ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ عادل کی شرٹ سینے کے مقام پر خون آلود تھی اور فرش پر بھی دور تک لہو پھیلا ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے سینے میں کوئی چھری یا خنجر پیوست نہیں تھا۔ اعلیٰ قتل کے بارے میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے پوچھا جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور سوال کیا، کیا آپ نے مقتول کے سینے پر گھاؤ کے انتہائی نزدیک لکڑی کی کوئی شے پڑی دیکھی تھی؟ جی بالکل دیکھی تھی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہ کسی چھری یا چاقو یا پھر خنجر کا دستہ تھا؟ کیا مقتول ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا؟ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ اور وہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی دوا بھی لیا کرتا تھا؟ جی بالکل۔ عادل کا بلڈ پریشر کافی زیادہ رہتا تھا، اس نے اس بات میں جواب دیا، اور وہ ریگولر بی پی کی دوا لیا کرتا تھا۔ کیا اس کا خون معمول سے زیادہ گاڑھا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، اور وہ اسے پتلا کرنے کے لیے مختلف جتن کیا کرتا تھا، جیسا کہ اسپرین کی گولیاں لینا یا پھر لہسن کا بہت زیادہ استعمال کرنا۔
نہیں جناب، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ عادل کو لہسن اور ادرک کی مخصوص بو سے شدید نفرت تھی اور میں نے کبھی اسے اسپرین لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ نرگس صاحبہ، میں نے اپنی جرح کو موقوف کرتے ہوئے کہا اور پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ ہاں، البتہ میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نو آبجیکشن، جج نے تو ٹوک انداز میں کہا۔ پرمیشن گرانٹیڈ۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ کسی بھی کیس میں انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ ایسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں موجود رہنا پڑتا ہے۔ میری درخواست پر زیر سماعت کیس کا آئیو وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام شمشیر علی تھا اور وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا۔ شمشیر خان صاحب، میں نے شمشیر علی سے استفسار کیا، آپ نے جائے وقوع کا نقشہ بڑی محنت سے تیار کیا تھا۔ عدالت جاننا چاہتی ہے کہ مقتول کا خون اس قدر پتلا کیوں تھا کہ اس نے نہ تو لاؤنج کے فرش پر تہ جمائی اور نہ ہی مقتول کے لباس پر اس طرح جم سکا جیسے خون کے جمنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے مقتول کی بیوہ کی زبانی یہ تو سنی لیا ہے کہ وہ اسپرین استعمال کرتا تھا اور نہ ہی اسے ادرک اور لہسن سے کوئی رغبت تھی۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ سکی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیمیکل ایگزامنر اور لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ سے یہ بھی حقیقت سامنے آ چکی ہے کہ مقتول کی موت سینے والے گھاؤ سے خارج ہونے والے خون کے باعث واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے اسے برین اسٹروک ہوا تھا، جس کے سبب وہ فوری طور پر موت کے منہ میں چلا گیا۔ دل سے بہت زیادہ اخراج خون کی صورت میں کسی انسان کی موت فوراً واقع نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا وقت ہوتا ہے کہ موت کے منہ میں جانے والا بد نصیب شخص کسی کو بھی مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ مقتول کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک بات اور، جب کوئی انسان یکلخت نہیں مرتا تو وہ خود کو بچانے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں ضرور چلاتا ہے، لیکن مقتول جس حالت میں لاؤنج کے فرش پر چت پڑا ملا تھا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ نیچے گرا اور گرتے ہی انا للہ ہو گیا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ایک اہم بات بھول رہے ہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ مقتول کے پوسٹ مارٹم سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اسے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے کوئی زود اثر شے سنگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا، یعنی بے ہوشی کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ اگرچہ میں اس اہم نکتے کو بالکل بھی نہیں بھولا تھا، لیکن پھر بھی یاد دلانے کا شکریہ۔ ویسے آپ کا اعتراض میرے بیان کے تناظر سے لگا نہیں کھاتا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر کہا، میں نے مقتول کے ہاتھ پاؤں نہ مارنے والی بات خون کی زیادہ اخراج کے ذیل میں کی تھی، جبکہ تمام تجزیات کی روشنی میں مقتول کی موت برین اسٹروک کے باعث واقع ہوئی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر اچانک بڑھ گیا تھا، اس کے دماغ کی نازک اور حساس نسیں یہ دباؤ برداشت نہ کر سکیں اور وہ آنے واحد میں چل بسا۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بار پھر توقف کیا، اس کے بعد جج کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، یور آنر، اچھی یا بری، مفید یا مضر، کوئی بھی شے جب حد سے زیادہ مقدار میں انسان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے تو وہ زہر بن جاتی ہے۔ مقتول کا بلڈ پریشر جان لیوا درجے تک بڑھ جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مقتول کے خون میں نمکیات کا تناسب اچانک بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، خصوصاً ٹیبل سالٹ سوڈیم کلورائڈ کی مقدار اونچے لیول تک پہنچ جانے کے باعث اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ مقتول کی بیوہ نرگس کے بیان کے مطابق مقتول کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق نہیں تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹیبل سالٹ کی وہ بھاری مقدار مقتول کے خون میں پہنچائی کس نے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، قاتل نے۔ میں نے دانستہ الجھن زدہ انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو انکوائری آفیسر کے بجائے وکیل استغاثہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا، کون قاتل؟ جسے آپ سمجھ رہے ہیں وہ تو ہرگز نہیں۔
میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور جو قاتل ہے اس کی طرف آپ کا ابھی تک دھیان نہیں کیا، یا پھر آپ دانستہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ برہمی سے بولا۔ میرے فاضل دوست، میں نے وکیل استغاثت سے تھوڑی تفریح لینے کی غرض سے سیلوفین بیگ میں بند چوبی دستے کو میز سے اٹھا لیا اور اسے وکیل استغاثت کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، میں کہتا نہیں، بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی ابھی تک ادھوری ہے۔ کیا آپ نے اور آپ کی ٹیم نے آلۂ قتل تلاش کر لیا؟ وہ خجالت آمیز لہجے میں بولا، ابھی تک تو نہیں، انشاءاللہ آپ کبھی تلاش کر بھی نہیں پائیں گے۔ میں نے بڑے اعتماد سے کہا، چاہے کتنی بھی کوشش کر کے دیکھ لیں۔ جج نے میری بات میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی گہری منطق یا راز چھپا ہوا ہے؟ لاجک اور میجک دونوں جناب، میں نے سیلوفین بیگ کو جج کی میز پر رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، یہ اس کرشماتی آلۂ قتل کا دستہ ہے جس کے ذریعے مقتول عادل منیر کو فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ استغاثہ ابھی تک اس کے پھل تک رسائی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ پھل تو محنت کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے، اور جہاں تک آلۂ قتل کا پھل کبھی دستیاب نہ ہونے کی بات ہے تو وہ بھی مقتول کی طرح اپنا وجود کھو بیٹھا ہے۔ اب وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جج نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیفینس اپنی بات کی وضاحت کرے۔ جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا، کافی عرصہ پہلے میں نے شرلک ہومز سیریز کی ایک مووی دیکھی تھی جس میں ایسے ہی ایک پراسرار مرڈر کے ذیل میں آلۂ قتل کا پھل غائب ہو جاتا ہے۔ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ چالاک قاتل نے تھوڑے پانی میں بہت زیادہ نمک گھول کر اسے خنجر کی شکل کے سانچے میں ڈالنے کے بعد فریز کر کے برف کا خنجر تیار کر لیا تھا جس کا دستہ لکڑی کا تھا۔ برف کا پھل مقتول کے بدن میں اترنے کے تھوڑی دیر بعد ہی گھل کر پانی بن گیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹیبل سالٹ سوڈیم کلورائڈ کی بھاری مقدار خون میں شامل ہونے کے باعث مقتول کا بلڈ پریشر اس قدر بڑھ گیا تھا کہ برین اسٹروک نے اس کی جان لے لی تھی۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر وکیل استغاثہ اور انکوائری آفیسر کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیا، پھر معتدل انداز میں اپنی بات مکمل کر دی۔ عین ممکن ہے کہ عادل منیر کے قاتل نے بھی ایسی کوئی مووی دیکھ رکھی ہو۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ فلمیں اور ڈرامے انسان کی سوچ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، خصوصاً سفلی کرداروں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا گواہ نجیب اللہ کھڑا تھا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے اس سے مختصر سی جرح کی جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جب عادل منیر کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اس کی بیوی حالیہ بیوہ نرگس جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور اپنے کمرشل کی شوٹنگ میں مصروف تھی۔ میں نے اس کیس میں ایک خاص بات محسوس کی تھی کہ استغاثہ کا سارا زور دو نکات پر تھا۔ نمبر 1، مقتول کی موت کے وقت میرا موکل کبیر احمد جائے وقوع سے انتہائی نزدیک تھا، اور نمبر 2، نرگس جائے واردات سے بہت دور تھی۔ اس سے ذہن میں یہی آتا تھا کہ استغاثہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیک وقت ملزم کو مقتول کا قاتل اور نرگس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا یہ ساری تگ و دو نرگس کو بچانے کے لیے محض اس لیے کی جا رہی تھی کہ وہ دراصل عادل منیر کی موت کی ذمہ دار تھی؟ نجیب اللہ کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اس چھوٹی کار کا ڈرائیور تھا جو وقوع کی شام نرگس کو لینے اسٹوڈیو سے آئی تھی۔ مذکورہ اسٹوڈیو دراصل ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس تھا اور ڈرائیور نجیب اللہ وہاں کا مستقل ملازم تھا۔ نجیب اللہ، میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، میڈم نرگس نے عدالت کو بتایا ہے کہ 10 اگست کی شام وہ لگ بھگ 6 بجے گھر سے نکلی تھی۔ کیا تم میڈم کے بیان کی تصدیق کرتے ہو؟ جی بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بلڈنگ کے چوکیدار کو بتا کر میڈم کے اپارٹمنٹ پر پہنچا اور ان کا بیگ اٹھا کر ان کے ساتھ واپس آ گیا تھا، پھر کمپنی کی کار میں انہیں اسٹوڈیو پہنچا دیا تھا۔
क्या वापसी में भी तुम्ही ने इन्हें ड्रॉप किया था? नहीं जनाब, इस वक्त मैं किसी और काम से गया हुआ था, उसने बताया। वो किसी और ड्राइवर के साथ स्टूडियो से अपने घर गई थी। अभी तुमने मोहसिस अदालत को बताया है कि तुमने बकुआ की शाम चौकीदार को आगाह करने के बाद मैडम के घर का रुख किया था? मैंने चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद की कहानी में दम नहीं है नजीबुल्लाह। क्या मतलब? वकील साहब, वो एकदम घबरा गया। चौकीदार यूसुफ खान का कहना है कि तुम मकतूल के अपार्टमेंट की तरफ गए तो थे, मगर वापस नहीं आए थे। मैंने इसे तेज़ नज़र से घूरते हुए कहा। इसने बताया है कि नरगिस अकेली ही वापस आई थी। मतलब ये कि वो अपने अपार्टमेंट से अकेली निकलकर कार की तरफ गई थी, जो तुमने बिल्डिंग से थोड़े फासले पर खड़ी कर रखी थी। या तो चौकीदार ने मुझे वापस जाते हुए नहीं देखा, और या फिर वो दानिस्ता झूठ बोल रहा है। वो अजीब से लहजे में बोला, क्या तुमने सुलेमानी टोपी पहन रखी थी? जो चौकीदार को मैडम नरगिस तो नज़र आ गई थी, मगर तुम दिखाई नहीं दिए। और जहाँ तक इसके झूठ बोलने की बात है, तो वो भला ऐसा क्यों करेगा? इसकी तुमसे क्या खार है? ये मुझे नहीं मालूम, वो जाहिलाना अंदाज में बोला। लोग तो खामखा भी अपने दिल में दुश्मनी पाल लेते हैं। और काशिफ के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कफील अहमद की फराहम करता मालूमात की रोशनी में नजीबुल्लाह से पूछा। क्या वो भी अपने दिल में तुम्हारे लिए दुश्मनाना जज्बात रखता है? इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। मुझे इसके अंदाज में काफ़ी अबतरी नजर आई। इसने बिखरी हुई आवाज़ में पूछा, कौन कौन काशिफ? मैं कैमरामैन काशिफ की बात कर रहा हूँ, जो इसी कंपनी का मुलाजिम है जिसके लिए तुम ड्राइवरी करते हो। मैंने उसके कान के कीड़े झाड़ते हुए जारहाना अंदाज में कहा। जब इस शाम नरगिस खुद कार ड्राइव करके स्टूडियो पहुंची थी, तो काशिफ ने इससे तुम्हारे बारे में पूछा था, और इसने काशिफ को बताया कि तुम्हारी बीवी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, इसलिए तुम इसे देखने के लिए घर चले गए हो। जबकि हकीकत यह है कि इस शाम तुम सोचे समझे मंसूबे के तहत मकतूल के अपार्टमेंट में रुक गए थे, ताकि अपनी दिलपसंद मैडम के शौहर को ठिकाने लगा सको। ये सब झूठ है, बकवास है, उसने अपनी फिक्रमंदी को बुलंद आवाज़ के ज़रिए दबाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। मैंने आदिल मुनीर को कत्ल नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुम आदिल मुनीर के कातिल हो? मैंने इस पर चढ़ाई जारी रखते हुए कहा। मैंने तो तुम्हारे मकतूल के अपार्टमेंट पर रुकने का जिक्र किया है। तब तो ठीक है, वो एक तवील और आसूदा सांस खारिज करते हुए बोला। यानी तुम मोहसिस अदालत के सामने तस्लीम कर रहे हो कि बकुआ की रात तुम मकतूल के अपार्टमेंट पर रुक गए थे और नरगिस अकेली ही खुद कार ड्राइव करके स्टूडियो गई थी। कौन कौन कहाँ गया था? वो खौफजदगी के आलम में हकलाया। मुझे कुछ पता नहीं, मेरा हलक खुश्क हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। पानी तो अब तुम्हें जेल की पथरीली दीवारों के पीछे ही मिलेगा, और वो भी बदबूदार। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि तुमने साफ और मीठे पानी में नमक घोलकर इसे बर्फ़ के खंजर में ढाल लिया था। लकड़ी के दस्ते वाला बर्फीला खंजर। वो अजीब व गरीब खंजर तो मुझे मैडम ने तैयार करके दिया। वो बोलते बोलते अचानक रुक गया और वहशतज़दा नज़र से कभी मुझे और कभी जज को तकने लगा। तुमने सच बोल दिया है, मगर ये आधी सच्चाई है, मैंने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा। बाकी की आधी सच्चाई सामने लाकर तुम अपनी सज़ा में तखफीफ कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। इसके आसाब जवाब दे गए और आइंदा 10 मिनट में उसने अदालत के रूबरू हकीकत खोलकर बयान कर दी। नरगिस इसके दिल की भी मलका थी। वो शादीशुदा था, मगर वो अपनी रातों को नरगिस की संगत से दिलफरेब और रंगीन बनाना चाहता था। नरगिस ने नजीबुल्लाह के जोश व जुनून को भांप लिया था। वो इसे अपने मकसद की तकमील के लिए नहायत ही मौसू लगा था। नरगिस ने इसे एक पुरकशिश पैकेज की पेशकश कर दी। नजीब, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। नरगिस ने इसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने का वादा कर लिया था। एक लम्हा सोचे बगैर उसने नरगिस की बात मान ली। इसके बाद जो कुछ हुआ इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। नजीबुल्लाह के हल्फिया इकबाल जुर्म के बाद नरगिस को गिरफ्तार करने में पुलिस ने एक लम्हे की भी ताख़ीर गवारा नहीं की। जब मेरा इससे सामना हुआ तो मैं पूछे बिना न रह सका था।
मैडम, ऐसा क्यों? आदिल मुनीर से आपको क्या शिकायत थी? वो दय्यूस मेरा एजेंट बना हुआ था, इसने नफरत आमेज लहजे में कहा। इसने मेरी खूबसूरती देखकर मुझसे शादी इसलिए नहीं की थी कि इसे मुझसे मोहब्बत थी। इसका मंसूबा कुछ और ही था, और जब तक मैं इसके मज़मूम अज़ाइम को समझ पाती, मैं इस दलदल में बुरी तरह धंस चुकी थी। वो शैतान अपने ठेके मंजूर करवाने के लिए साहिब इख्तियार लोगों के साथ रातें गुजारने के लिए मजबूर करता था, और मैं महज इसलिए दरगुजर करती रही कि हर बार वो मुझसे वादा करता था कि बस ये आखिरी मर्तबा है। मगर इस दौरान मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि वो मेरे मरने के बाद ही मुझे छोड़ेगा। दरगुजर की भी एक हद होती है वकील साहब। जब मरना ही ठहरा तो फिर मैं ही क्यों, आदिल मुनीर क्यों नहीं? वो लम्हे भर को रुकी, फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, मैंने जो भी किया इसका मुझे ज़रा सा भी मलाल नहीं है वकील साहब। बस अफसोस इस बात का है कि मैं पकड़ी गई और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने इसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। मैंने भी इसके कहे सुने को दरगुजर कर दिया।